بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سبق نمبر 57 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کیا تھی یہ جانا، اور آپ نے کن نظریات کو، یعنی آپ کے فلسفے میں بنیادی طور پر ہمیں کون سے ارکان اور عناصر ملتے ہیں، وہ 4 عناصر اور ارکان بھی ہم نے دیکھے جن نظریات کو آپ نے فروغ دیا۔ آج کے سبق کے مندرجات یہ ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور تاریخ ولادت و وفات کیا ہے، علامہ اقبال کے تعلیمی مراحل کیا ہیں، علامہ اقبال کی ذہانت اور علمی خدمات بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ قبل اس سے کہ ہم ان سوالات کی طرف بڑھیں، ہم حیات اقبال پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالنا چاہیں گے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ 1893 عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کر چکے تھے۔ 1895 عیسوی میں آپ نے FA کا امتحان پاس کیا، جبکہ 1895 عیسوی میں ہی آپ لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ نے داخلہ لیا۔ 1897 عیسوی میں آپ نے BA کیا اور 1899 عیسوی میں آپ نے MA کا امتحان پاس کیا۔ 1901 عیسوی میں آپ کی کتاب بانگ دھرا شائع ہوئی، جبکہ 1905 عیسوی میں آپ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے تھے۔ 1907 عیسوی میں کیمبرج سے آپ نے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 عیسوی میں آپ واپس لاہور آئے اور 1909 عیسوی میں آپ لاہور میں وکالت سے منسلک ہو گئے۔ 1910 عیسوی میں آپ کی کتاب ارمغان حجاز شائع ہوئی اور 1915 عیسوی میں آپ نے اسرار خودی شائع کی۔ 1922 عیسوی میں آپ کی کتاب جاوید نامہ شائع ہوئی، جبکہ 1924 عیسوی میں آپ کی ایک اور مشہور زمانہ کتاب بال جبریل شائع ہوئی، اور 1930 عیسوی میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت بھی آپ کر رہے تھے۔ 1932 عیسوی میں اسلامیہ کالج لاہور میں شعبہ اسلامیات کے صدر مقرر ہوئے، جبکہ 1938 عیسوی میں 21 اپریل کو لاہور میں آپ اپنی جان آفریں کے سپرد کر کے دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ متعین کی، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے عظیم ماضی کو یاد دلایا اور انہیں ایک متحد قوم بننے کی ترغیب دی۔ اقبال کی شاعری اور فلسفہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا باعث ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ اسلام اور فلسفے میں ڈاکٹر پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب لکھتے ہیں، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی پیدائش 22 فروری 1873 عیسوی سیالکوٹ میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے اور دوسرا قول زیادہ مشہور ہے۔ سید وحید الدین فقیر کی رائے بھی یہی ہے کہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ آج کل پاکستان میں علامہ اقبال کا یوم پیدائش 9 نومبر ہی منایا جاتا ہے، نہ کہ 22 فروری۔ آپ کے والد ماجد شیخ نور محمد ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ وہ سپر گود کے کشمیری تھے جو 18ویں صدی کے شروع میں کلمہ حق پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور تجارت کی غرض سے سیالکوٹ میں مستقل آ کر آباد ہو گئے۔ آپ کے دادا کی وفات کے بعد سیالکوٹ میں ہی آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محترم اگرچہ عالم نہ تھے، زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن معاملہ فہمی میں ایسے ماہر تھے کہ مشہور عالم مولانا میر حسن سیالکوٹی نے انہیں ان پڑھ فلسفی کا خطاب بھی دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی میر حسن ہیں جو علامہ اقبال کی استاد بھی ہیں، اور اقبال نے انگریزوں کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ انہیں یعنی مولانا میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیں، اور انگریزوں کو اقبال کا یہ مطالبہ ماننا بھی پڑ گیا تھا اور انہوں نے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا۔ آپ کے والد محترم یعنی شیخ نور محمد
دستکاری کے ذریعے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے، اس لیے اتنے فارغ البال نہ تھے۔ علامہ اقبال کو جب بھی وقت ملتا تو فوراً والد ماجد کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ان سے کسب فیض کرتے۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے اقبال سب سے چھوٹے تھے۔ علامہ اقبال کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، کیسے ہوئی؟ ابتدائی تعلیم تو آپ نے مکتب سے ہی حاصل کی، اور پھر میٹرک تک آپ اسکاچ مشن ہائی اسکول میں پڑھتے رہے۔ یہاں آپ نے درجہ پرائمری، مڈل اور ہائی میں وظیفہ حاصل کیا۔ اسی طرح ایف اے کا امتحان آپ نے اسکاچ مشن کالج سے ہی پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ لاہور تشریف لے آئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کا امتحان آپ نے پاس کیا۔ انگریزی اور عربی میں سونے کے تمغے بھی آپ حاصل کر چکے تھے۔ عربی کے امتحان میں آپ پورے پنجاب میں اول نمبر پر آئے۔ 1899 عیسوی میں جب آپ ایم اے فلسفے کا امتحان دے رہے تھے تو اس میں بھی آپ کو سونے کا تمغہ حاصل ہوا۔ ابتدا ہی سے مولوی میر حسن نے آپ کی تربیت میں وہ جوہر اور قابلیت دیکھ لی تھی، اس لیے مولوی میر حسن نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، اور اسکاچ مشن کالج میں بھی مولانا میر حسن عربی اور فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے اقبال پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اقبال نے بھی اس خصوصی توجہ کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کے اعتراف انہوں نے اپنی ایک نظم میں بھی کیا۔ جب انگریز بہادر نے اقبال کے لیے سر کا خطاب تجویز کیا تو آپ نے پہلے اپنے استاد محترم مولانا میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دلوایا۔ اسی طرح گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی آپ کو عربی کے مشہور استاد جو فلسفے میں ماہر مانے جاتے تھے ان کی شاگردی نصیب ہوئی۔ ان کے نام پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ ہے، جن کی شہرت ان کی کتاب پریچنگ آف اسلام کی وجہ سے ہوئی۔ ان کی یہ مشہور کتاب تھی۔ اقبال کے متعلق خود پروفیسر آرنلڈ نے کہا تھا کہ ایسا شاگرد استاد کا معیار فکر بلند کرتا ہے کہ استاد شاگرد کی وجہ سے اپنی فکر کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اس عظیم استاد کو بھی اقبال نے اپنے نظم نالے فراق میں خراج عقیدت پیش کر کے بقائے دوام کا لباس پہنا دیا۔ جب آپ نے ایم اے تک کی تعلیم مکمل کر لی تو آپ کو اورینٹل کالج میں بطور میکولڈ عربک اسکالر مقرر کیا گیا، اور کچھ عرصہ اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ انگریزی اور فلسفہ بھی پڑھاتے رہے۔ اسی دوران آپ نے اقتصادیات پر ایک کتاب لکھی جس کے متعلق خود اقبال کا خیال تھا کہ زبان اردو میں اس مضمون پر لکھی جانے والی یہ سب سے مستند اور مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اقبال 1903 عیسوی تک علمی کام کرتے رہے اور اورینٹل کالج سے ہی منسلک رہے۔ 1903 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیے گئے، اور 1905 عیسوی میں آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 3 سال کی رخصت لے کر انگلستان تشریف لے گئے۔ جن دنوں آپ اورینٹل کالج لاہور میں تھے، اسی دوران یعنی 1895 عیسوی میں بیرسٹر حکیم امین الدین کے مکان میں واقع بازار حکیمہ بھاٹی گیٹ میں ایک مشاعرے کی نشست منعقد ہوئی، جس میں دلی کے مشہور شاعر مرزا ارشد گورکانی اور لکھنؤ کے میر نادر حسین کا پلڑا کافی زیادہ بھاری رہتا رہا، اور ان کے شاگرد بھی اس میں داد حاصل کرتے رہے، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے رہے۔ اسی مشاعرے کی ایک نشست میں اقبال نے بھی ایک طرحی غزل پڑھی۔ جب ارشد گورکانی نے یہ شعر سنا تو تڑپ اٹھا اور تل ملاتا رہا، اور وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس غزل کے مقطع میں علامہ اقبال نے دلی اور لکھنؤ کے جھگڑوں پر ایسا تبصرہ کیا تھا کہ سب ہی اش اش کر اٹھے۔ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے۔ اس غزل کا اتنا اثر ہوا کہ اقبال کو اس کلب گھر کا احباب نے اپنا باقاعدہ رکن بنا لیا، اور ان سب کے پرزور مطالبے سے اقبال نے 24 فروری
1900 کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں بوقت اثر اپنی نظم نالہ یتیم پڑھی، اور اس انداز میں پڑھی کہ ہر طرف سے روپوں کی بارش برسنے لگ گئی اور لوگ آپ پر نوٹ نشاور کرتے رہے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہوئی ہو۔ اس نظم کی ایک ایک کاپی اس زمانے میں 4 روپوں میں فروخت ہوئی، یعنی آج سے ایک صدی قبل 1900 کی دہائی میں آپ پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کی اس غزل کی ایک کاپی 4 روپوں میں فروخت ہو رہی تھی۔ اس جلسے میں شمس العلماء مولوی نذیر احمد جو صدارت کے منصب پر براجمان تھے، آپ نے فرمایا، اگرچہ میں نے دبیر اور انیس کی بہت سی نظمیں سنی ہیں، مگر واقعی ایسی دل شگاف نظم کبھی نہیں سنی جو اقبال مرحوم نے کہی ہے۔ اقبال ہر سال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس کے لیے خاص طور پر اپنی نظمیں تیار کرتے اور خود ہی پڑھتے، جن کی تفصیل میں جانے سے پروفیسر شاہ حمید اللہ ہاشمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری غرض نہ ہے، گویا اس طرح جب آپ کی شہرت ہونے لگی تو آپ شعرائے ہندوستان کے چوٹی کے شعراء میں شمار کیے جانے لگے۔ آپ نے انگلستان جا کر وہاں کی مشہور کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے کا اعلیٰ ترین امتحان پاس کیا، پھر میونخ یونیورسٹی جرمنی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ کے مقالے کا عنوان تھا ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء، اور آپ کا یہ مقالہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے اور مطبوع ہے۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ اسلام کی حکمت اور علم کا یہ درخشاں ستارہ 21 اپریل 1938 عیسوی بوقت سحر اپنے لاکھوں عقیدت مندوں کو روتا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کے جسد خاکی کو بادشاہی مسجد لاہور کے بیرونی احاطے میں صدر دروازہ کی جنوبی جانب سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کے شایان شان عمارت تعمیر کر کے آپ کے مدفن کو مرجع خلائق بنا دیا گیا، جہاں حکومت پاکستان نے آپ کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلح گارڈ کا پھیرا لگا رکھا ہے، جو دن رات اپنے مربی اور محسن کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اقبال مرحوم خود تو 1938 عیسوی میں وفات پا گئے تھے، لیکن جس استحکام پاکستان کا آپ نے خواب دیکھا تھا 1947 عیسوی کو، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا، یہ اقبال کی فکر کا نتیجہ تھا۔ خلاصہ درس، علامہ اقبال مرحوم 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1938 عیسوی میں آپ نے وفات پائی، اور آپ کے استاد مولانا میر حسن صاحب ہیں جنہیں شمس العلماء کا تمغہ ملا۔ آپ وکالت کے پیشے سے بھی منسلک رہے، جبکہ آپ فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہ چکے تھے۔ آپ کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے جرمنی سے حاصل کی۔ آئندہ درس کے مندرجات ہم آئندہ درس میں شاعر مشرق یعنی علامہ اقبال مرحوم کے نظریات اور فلسفے کا جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔